اس دن ہم لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے قیامت کے دن کہ وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے. حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، ان کو جمع کر دیں گے. اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ کچھ سننے کو ہی تیار نہ تھے. استغفر اللہ. یہ دو فیکلٹیز جو استعمال نہیں کرتا رب کو پہچاننے کے لیے اور رب کی یاد کے لیے، تو پھر وہ بہت ناشکرا انسان ہوتا ہے. کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے لوگوں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. آپ ان سے کہیے، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ لوگوں میں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ یعنی جو کام بھی کرتے ہیں لیکن انہیں ان کے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہی ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر کوشش دنیا کی زندگی کے لیے ہی کھپا دی. ان کی نیت، ارادہ، ان کا غم، ہم، فکر، سب کا سب صرف دنیا تھی، اور جو کچھ انہوں نے کیا صرف دنیا کے فائدے کے لیے کیا. پھر وہ یہ بھی سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی اپنے کاموں پر، اپنی کارکردگی، پرفارمنس پر بڑے خوش بھی ہیں. تو اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ لوگ کام تو کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. اچھا کرنے کے باوجود ان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا. وجہ عقیدے کی خرابی، ریاکاری، اللہ کے لیے کام نہ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے محنت نہ کرنا، بلکہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ اپریشیٹ کریں. اور اب دیکھیے کہ یہ چیز بچپن سے ہی بچوں کے دل میں ڈالنی چاہیے. ہم ایک بڑا جملہ بولتے ہیں بے سوچے سمجھے، دیکھو لوگ کیا کہیں گے، میری ناک کٹ جائے گی، تمہارا خاندان کیا کہے گا، تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا، تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں. ہر وقت لوگوں کی پریشانی ان کے دل پہ ڈالتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں اچھے بن جاؤ. لوگ اگر تمہیں اچھا سمجھ لیں گے تو تم کوئی چیز ہوگے، اور اگر لوگوں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا تو تم کچھ بھی نہیں. کتنا عارضی سہارا ہے اور کتنا بڑا دھوکا ہے اور کتنے بڑے نقصان کی بات ہے. ساری دنیا بھی اگر کسی کو ریجیکٹ کر دے اور حقیر سمجھنے لگے، لیکن اگر اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں بلند ہے تو اس کو کوئی بھی نقصان نہیں. اور اگر ساری دنیا بھی کسی کی تعریفوں کے پل باندھ دے اور اس کو بڑے بڑے ایوارڈ سے نوازے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں، تو اس کا کوئی مقام نہیں. تو اس لیے انسان جو کچھ کرے اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے کرے، صرف اپنے لیے نہیں، بچوں کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا کرے کہ اللہ کو کیا جواب دینا ہے. یہ ڈر نہیں پیدا کرے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ ایک بہت کمزور بنیاد ہے کہ جس کے اوپر کوئی کھڑا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر نیک اعمال قبول نہیں ہوتے، کیونکہ شرک کرنے سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. کفر اعمال کو ضائع کرنے کا سبب ہے. اور شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے. صحابہ نے عرض کیا، شرک اصغر کیا ہوتا ہے، یعنی چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری. اللہ عز و جل قیامت کے دن جب لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا، ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے دنیا میں ریاکاری کرتے تھے، اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ پاتے ہو. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، لہٰذا ان کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے. یعنی آخرت کی فکر کے بغیر، اللہ پہ ایمان کے بغیر کوئی کتنا بھی بڑا کام کر لے اس کو اس کا اجر ملنے والا نہیں. اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھیں گے. کفار کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، اچھے برے نہیں. میزان جو ہے وہ مومنوں کے لیے ہے یا پھر منافقین کے لیے ہے. کفار جو ہیں ان کا سیدھا ہی فیصلہ کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کا تو ایمان ہی نہیں تھا، تو جو اچھے کام کیے برے کیے سبھی برابر ہو گئے. یہ جہنم ہی ان کا بدلہ ہے، کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی مہمانی فردوس کے باغات سے ہوگی. ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کی جزا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی اور جگہ منتقل ہونا پسند نہ کریں گے. جنت میں کوئی بوریت ہی نہیں. بوریت دنیا میں ہوتی ہے کیونکہ اس کا مزہ لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن جنت میں لوگوں کا اتنا دل لگے گا کہ وہ وہاں سے ہلنا بھی نہیں چاہیں گے. لوگ کہتے ہیں نا، اگر ہمیشہ ہمیشہ رہنا تو پھر تھک نہیں جائیں گے، بور نہیں.
بوریت جب ہوتی ہے جب انجوائے کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہوتی. یعنی جب ہم دیکھ نہیں پاتے تو دنیا کی رونقیں تو پھر بیکار ہو جاتی ہیں نا. تو اسی طرح جو ہماری کیپیسٹی نہیں ہوتی کسی چیز کو انجوائے کرنے کی, تو پھر وہ چیزیں ہم پر بوجھ ہو جاتی. تو جنت میں انجوائے کرنے کی کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ نعمتیں بھی بہت زیادہ ہوں گی. آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا, مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی, خواہ اتنی ہی اور بھی سیاہی یعنی سمندر لے آیا جائے. آپ ان سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم, میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں. ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے. لہٰذا جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید